تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا، نیشنل کانڈیمنٹس، ذائقہ مل بیٹھنے کا۔ تمام تعریفیں سبھی نبھتے اس بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کا نظام ہے۔ اے میرے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اور درود و سلام نازل فرما اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سیدہ ارمن بخاری کا سلام۔ ناظرین مکرم، آج ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ آج ہم اس ہستی کا ذکر کر سکیں، اس ہستی کو یاد کر سکیں کہ جس نے انسانیت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اور جس کی شہادت نہ صرف عالم اسلام بلکہ تمام عالم کو ہلا کر رکھ دیا، اور تاریخ جن کا نام تاریخ کے صفحات پر سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں اس عظیم الشان شخصیت کی، اس عظیم الشان انسان کی جنہیں عالم اسلام حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب کے نام سے یاد کرتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام صراط مستقیم کے سیگمنٹ شہادت مولا علی علیہ السلام کی پہلی کڑی ہے۔ آج اس پروگرام میں حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر گفتگو کی جائے گی اور ان کی تعلیمات اور شہادت کے بعد کے اثرات کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں، عالمہ ہیں، معلمہ ہیں، درس و تدریس کا کام کرتی ہیں، محترمہ سیدہ سمینہ نقوی صاحبہ۔ میں آپ کو اپنے پروگرام صراط مستقیم کے سیگمنٹ شہادت امام علی علیہ السلام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ، بہت اور آپ کی سپاس گزار ہوں کہ آج آپ ہماری مہمان بنی۔ بہت شکریہ۔ عمر فنا کر دوں نام علی کے اوپر، عمر فنا کر دوں نام علی کے اوپر، یہیں سے عشق علی کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے عشق علی کا آغاز ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سمینہ نقوی صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ 19 رمضان المبارک کو اسلامی تاریخ میں اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے، اور اس میں پیش آنے والا واقعہ کیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام پر جو حملہ ہوا اس کا مختصر ذکر کیجیے، اور اس واقعے کی اسلامی تاریخ میں اور امت مسلمہ پر اس کا کیا اثر ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے یہ سعادت ملی کہ میں مولا علی کی زندگی پہ گفتگو کر سکوں اور اپنا کثیر سا علم آپ تک پہنچا سکوں۔ اور سب سے پہلے آج آپ جانتے ہیں 19 رمضان المبارک ہے، آج جو شب گزری ہے وہ شب ضربت مولا علی علیہ السلام تھی۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں کہ مولا ہماری تعزیت قبول کریں۔ اور آپ نے بھی مجھ سے پوچھا کہ اس کی کیا اہمیت اور کیا ہے، آپ میں اس کے واقعے پہ مختصر سی روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ 19 رمضان المبارک کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ شب آئی تو مولا علی علیہ السلام نے ساری رات جو ہے جاگ کر گزاری عبادت میں۔ کبھی آپ سین میں جاتے، کبھی ہم اندر آتے، کبھی سین میں جاتے، کبھی اندر آتے، تو کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تو اندر آنا باہر آنے میں آپ کبھی یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی آپ یہ کلمات کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ ان کو معلوم ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے یہ حجت جو ہوتی ہیں ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ جو ہے نا کہ آگے جو وقت آنے والا ہے اس میں کیا ہونے والا ہے، تو وہ جانتے تھے کہ یہ میری شب جو ہے آج شب جو ہے میں نے سحری میں جانا ہے تو مجھے ضربت لگنی ہے۔ تو مولا نے ساری رات اس طرح عبادت میں گزاری اور ان کلمات کے ساتھ، اور جب مولا صبح سحری کے ٹائم گھر سے جانے لگے
تو اس وقت میں ان کے گھر میں جو بطکیں تھیں انہوں نے مولا کا دامن پکڑا اور مولا سے اپنی زبان میں کہنے لگی کہ مولا آپ آج مسجد نہ جائیں. اور اسی طرح اگر روایات میں ملتا ہے کہ آپ جاتے ہیں تو آپ کنڈی کے جو دروازے کی کنڈی ہے وہ آپ کو روک لیتی ہے کہ آپ ابھی نہ جائیں. لیکن مولا جو ہیں جانتے تھے کہ یہ میرا جو وقت ہے وہ بالکل قریب ہے, تو میں نے جانا ہے اس امر کو, اللہ کی مشیت کو جو میں نے انجام دینا ہے. تو مولا جب مسجد میں گئے, آذان ہوئی, جو ہے نا نماز کا وقت ہوا, تو اس وقت جو مسجد میں سو رہے تھے سارے نمازی, اس میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی موجود تھا جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا, اوندا منہ لیٹا ہوا تھا, الٹا لیٹا ہوا تھا. تو وہ اس وقت مولا نے فرمایا کہ دائیں کروٹ لیٹنا جو ہے وہ علماء کی صفت ہے, بائیں طرف لیٹنا حکماء کی صفت ہے, پیٹ کے بل لیٹنا جو ہے اولیاء اللہ اور کی جو صفت ہوتی ہے, جو الٹا پیٹ کے بل لیتا ہے وہ شیطان کی صفت ہوتی ہے. تو مولا نے اس کو جگایا کہ یعنی نماز وقت ہو گیا ہے. مولا نے پھر اس وقت محراب میں جا کر نماز سے فجر کا آغاز کیا, اور آغاز کرنے کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ہی مولا پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں گئے تو اس عبد الرحمن جو ملجم ہے, عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے, اس لانتی نے تلوار جو اتنی بھاری تھی اور زہر میں بجھی ہوئی تھی مولا کے, کیونکہ آپ جانتے ہیں جب جنگ میں ہو تو انسان آگے سے اپنا دفاع کر سکتا ہے, تلوار سے روک سکتا ہے, زرہ سے روک سکتا ہے, لیکن مولا حالت نماز میں ہے. کیسی نماز کہتے ہیں مولا کہ اگر پاؤں میں ایک دفعہ جنگ میں تیر لگ گیا تھا تو اس وقت جب تیر لگا تھا تو اس وقت کہا کہ مولا کو بڑی تکلیف ہے, نہیں نکال سکتے. تو رسول خدا نے شاید فرمایا جب علی حالت نماز میں ہو تو ان کے پاؤں سے تیر کھینچ لیجئے گا. یعنی وہ اپنے رب کے ساتھ ایسے ربط کر, کیونکہ سنا ہے نا الصلاۃ معراج المومن, نماز کیا ہے, مومن کی معراج ہے. یعنی وہ معراج پہ چلے جاتے ہیں, اور معراج زمین پر ہوتی نہیں, معراج آسمان پہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پھر جب مولا علی کے پاؤں سے تیر نکالا گیا تو انہیں ذرا محسوس نہیں ہوئی, ذرا تکلیف نہیں ہوئی. تو مولا تھے سجدے کی حالت میں, تو جب اس نے وار کیا تو مولا کا سر ایسے کتاب کی طرح شک ہو گیا تھا اور محراب عبادت خون سے آلود ہو گیا تھا. ایسے کیوں نہ کہوں کہ یعنی کوفہ کے یتیم پھر دوبارہ یتیم ہو گئے تھے. ایسے کیوں نہ کہوں کہ زارا کے بابا جو اس دنیا سے جانے لگے, حسنین کے بابا کے سر پہ ایسی کاری ضرب لگی کہ یعنی جو 21 رمضان المبارک ان زخموں کی تاب لاتے ہوئے شہید ہو گئے. اور کیا ہماری مومنوں کا, سیدوں کا, شیعوں کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ یعنی جب علی ایک دفعہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے نا تو پانی میں اپنا عکس دیکھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے, بات کر رہے تھے کہ اس دنیا نے مجھے سمجھا ہی نہیں. بے شک, یعنی ہماری یہ جتنا کہ علم ان کے پاس تھا اور جتنے وہ بہادر تھے, تو واقعی کہ دنیا نے ان کو سمجھا ہی نہیں, ویسے سمجھا ہی نہیں. کیونکہ علی کہتے ہیں کہ مولا کا دعویٰ ہے نا, ممبر پہ بیٹھ کے مولا نے دعویٰ کیا, سلونی, بہت بڑا دعویٰ ہے, سلونی قبل تفتدونی, کہ یعنی مجھ سے پوچھو اس سے قبل میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. مولا کہتے تھے نا مجھ سے پوچھیں, آسمان کے رستے میں زمینوں کے رستے سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. کہتے ہیں نا کہ مولا, ایک شخص نے سوال کیا, مولا جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولا نے کہا یہ تمہارا ہاتھ ہے. کہا ہاں مولا. پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا مولا 5 انگلیاں ہیں. کہا تم نے فوراً جواب کیسے دے دیا, سوچا کیوں نہیں؟ کہا مولا ہر وقت میرے یہ سامنے رہتی ہیں, ان کا میں استعمال کرتا ہوں, ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہیں, تو میں سے آشنا ہوں. مولا کہتے ہیں اسی طرح پوری کائنات میری آنکھوں کے سامنے ہے, جب تم کوئی سوال کرتے ہو تو میں اسی لیے فوراً جواب دے دیتا ہوں. ضرب حیدر کو لگانی اتنی آسان نہ تھی, بے شک بے شک, ضرب حیدر کو لگانی اتنی آسان نہ تھی, قاتل بھی منتظر تھا وقت نماز کو. تاریخی پس منظر کے حوالے سے اس واقعے سے پہلے اس دور کے سیاسی اور سماجی حالات کیا تھے, اور اس حملے کی کون سے ایسی تاریخی عوامل شامل تھے؟ جی ارون, بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا, بہت ہی قابل تعریف سوال ہے. جیسے آپ نے پوچھا اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا, آپ جانتے ہیں خوارج جو تھے وہ رسول کے زمانے سے ہی چل رہے تھے. وہ انہوں نے کیا کیا کہ یعنی وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہم مسلمانوں میں داخل ہو گئے تھے, اور کیا کرتے تھے کہ اسی سے وہاں ہی سے ان کے اندر یہ چیز تھی کہ جو اس چیز کو دین اسلام کو یا مولا علی کو یا رسول خدا کو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے. تو اس وقت جو ہے کیا ہے کہ دور جو خلفائے راشدین کا چل رہا تھا, آپ جانتی ہیں, تو وہ بالکل اختتام پر تھا.
بالکل اختتام پر تھا. تو اس وجہ سے کو کہتے ہیں جب اختتام پر تھا تو جب مولا علی کی جو یہ واقعہ پیش آیا, حملہ ہوا, تو ان خوارج کا یعنی اس ایک فرد کا بیچ میں ہاتھ تھا کہ جس نے یہ حملہ کیا اور یہ ساری چیزیں پیش کی. تو یعنی اس کے بعد مولا کی شہادت کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سیاست کی یہ جو تھی اور پیچیدگیاں بڑھ گئی تھیں اور مسائل جو سامنے کافی زیادہ پیش آ گئے تھے, کیونکہ اس سیاست میں بہت کچھ جو ایسا تھا کہ جو تبدیل ہونے والا تھا. تو پہلے تو آپ جانتی ہیں کہ یعنی چند لوگوں نے مل کر بیٹھ کے اپنا خلیفہ منتخب کر لیا, لیکن اس کے بعد لوگوں نے اجماع کو جو ہے ترجیح دی اور کیا کہتے ہیں کہ جو قیادت کا نظام تھا, اگلا نیا خلیفہ سلیکٹ کرنے کا جو طریقہ تھا وہ انہوں نے چینج کر لیا تھا. بے شک دیکھیں حضرت علی علیہ السلام اتنے بہادر تھے جی جی کہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ بالکل. ان پہ سامنے سے وار کرے. بے شک بے شک. پھر نہ اس دکھ سے یزید اور حواری نے پھر نہ اس دکھ سے یزید اور حواری نکلے, ہم 72 ہی کئی لاکھ پہ بھاری نکلے. بے شک بے شک. آپ جن کو خس و خاشاک سمجھتے تھے جناب, آپ جن کو خس و خاشاک سمجھتے تھے جناب, دیکھیے آپ کی اوقات سے بھاری نکلے. بے شک بے شک. جب ہوا لشکر آدھا کا تماشا لمبا, جب ہوا لشکر آدھا کا تماشا لمبا, ہم نے 2 وار کیے اور وہی کاری نکلے. تو نے دیکھا ہے ابھی ان کے غلاموں کا جگر, تو نے دیکھا ہے ابھی ان کے غلاموں کا جگر, بول کیا رزم میں حیدر کی سواری نکلے. واہ واہ. بول کیا رزم میں حیدر کی سواری نکلے. اگر حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کی شخصیت کے وہ کون سے پہلو تھے جی کہ جی. جو تمام مکاتب فکر نزدیک متفقہ طور پر قابل احترام تھے, جس کی وجہ سے جو نان مسلمز تھے وہ جی بھی ان کو مانتے تھے؟ مولانا علی علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی, آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انہیں رسول کی قرابت داری حاصل تھی, یعنی وہ رسول کے چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے زیادہ قابل احترام بھی تھے, سب اس چیز کو مانتے تھے. اور دوسرا آپ کا علم, آپ کا تقوی, آپ کی شجاعت, آپ کی بہادری, یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہر مکتب فکر جو ہے وہ مولا کی ان باتوں کو تسلیم کرتا تھا. جیسے علم کے بارے میں ہے کہ جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں, سلونی مجھ سے پوچھیں قبل نفتدونی, کہ یعنی میں آپ کے درمیان سے چلا جاؤں. یعنی جس کے پاس اتنا علم ہے تو وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس مجھ سے پوچھیں. ابن عباس سے روایت ہے, ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے میں مولا علی کے پاس تشریف فرما تھا, تو میں نے مولا سے کہا مولا مجھے بسم اللہ کی تفسیر یعنی بتا دیں, بسم اللہ, یہ علم کے بارے میں مولا کے بات کر رہی ہوں. تو کہتے ہیں رات سے سحری ہو گئی, سحری سے صبح ہو گئی, لیکن بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہوئی. تو اس وقت ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا ابھی جو ہے نا, ابھی تک آپ بسم اللہ کی تفسیر کو بیان کر رہے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں اگر میں یہاں پر بیٹھ کر ساری زندگی بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتا رہا ہوں تو تب بھی ختم نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. تو اس وقت اس کے بعد مولا فرمانا چاہتا پورے قرآن کا دل کیا ہے, سورہ یاسین ہے, اور یاسین کا سارا نچوڑ کس میں ہے, الحمد میں ہے, اور الحمد ساری کس میں بند ہے, بسم اللہ میں, اور بسم اللہ ساری کس میں بند ہے, بسم اللہ میں, اور بسم اللہ ساری کس میں بند ہے, جو بسم اللہ کے نیچے با کا نقطہ ہے اس میں سارا قرآن بند ہے. تو اس کے بعد سنیں گے مولا نے کیا ارشاد فرمایا. مولا ارشاد فرماتے ہیں انا تاتم نقطۃ البا, میں وہ با کا نقطہ ہوں, کہ یعنی جتنا قرآن کا علم ہے, جتنے دنیا میں علوم موجود ہیں. ابن عباس سے پھر روایات ملتی ہے, کہتے ہیں علم کے 10 درجے ہیں اور 9 درجے مولا علی کے پاس موجود ہیں, اور ایک جو درجہ ہے وہ باقی تمام علماء کے پاس موجود ہے, کہ یعنی مولا کے پاس اتنا علم تھا. اسی طرح آپ شجاعت جانیں, جب بھی کسی جنگ میں مولا کو بلایا جاتا تو سب سے پہلے مولا علی کھڑے ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ میں دفاع کروں. تو یعنی 3 دفعہ حجت تمام کرنے کے بعد مولا علی کو پیش کرتے تھے کہ مولا علی اور جو ہے نا ان سے جو ہے کیا کریں, جنگ کریں, اور یعنی ہر حال میں رسول کے ساتھ رہیں. یہ چیزیں جو ہیں بہادری, شجاعت, علم, تقوی, یہ تمام چیزیں مکتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مولا علی کی شخصیت میں ایک نمایاں چیزیں موجود تھیں. بے شک کہا جاتا ہے نا کہ
جی جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ وسلم علیہ علم کا شہر تھے تو علی اس اس کا کا دروازہ. ہاں، تو رسول جب فرماتے دروازے ہیں سے نا داخل مدینہ ہوں گے تبھی شہر میں داخل ہو سکتے ہیں. یعنی تو جب آپ دروازے کو ہی نہیں سمجھ سکے، نہیں بالکل پہنچ سکے، تو آپ شہر میں کیا داخل داخل ہوں گے؟ ہوں گے. بے شک بے شک. یہ سوچنا بھی عبث ہے کہاں کہاں ہے علی. یہ سوچنا بھی عبث ہے کہاں کہاں ہے علی. جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں 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 ہے ہے علی. بے شک بے شک. جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی. ادھر ہے ذات محمد ادھر صفات خدا. واہ واہ واہ. ادھر ہے ذات محمد ادھر ہے صفات خدا. انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی. سبحان اللہ انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی. سبحان اللہ ناظرین سبحان یہاں اللہ. پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. دودھ میں ملا کے کبھی سوڈا مکس کر کے فریش لیمن کے ساتھ یا پھر رائس ڈال کے سارا رمضان سحر و افطار میں پورے پاکستان میں لائٹ لائٹ ریفریشنگ کرشی جام شیری سب پیتے ہیں. میں جو بھی ڈوب گیا تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا اسے دنیا کی لہروں سے کرنا کیا. تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا نیشنل کانڈیمنٹس، ذائقہ مل بیٹھنے کا. دودھ میں ملا کے کبھی سوڈا مکس یا پھر رائس ڈال کے سارا رمضان سحر و افطار میں پورے پاکستان میں لائٹ لائٹ ریفریشنگ کرشی جام شیری سب پیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور نعت خواں حافظ محمد آصف ارشاد قادری. میں ان سے درخواست کروں گی کہ حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جی شکریہ، جزاک اللہ. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. دنیا میں سب سے اعلیٰ
گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے اعلیٰ، گھرانے کے نور ہو اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو میری حل کرو، مشکل کشا علی، مشکل کو میری حل کرو، مشکل کشا علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، وہ خدمت ہے جن کے گھر کی شرف جبرائیل کا، خدمت ہے جن کے گھر کی شرف جبرائیل کا، بخشش کی آسیوں کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے ہاتھ، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے ہاتھ، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ تھے محمد آصف قادری صاحب جو کہ عشق علی علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کے موتی بکھیر رہے تھے۔ ناظرین، لیتے ہیں یہاں پر ایک شارٹ بریک، ملتے ہیں آپ سے بریک۔ دودھ میں ملا کے کبھی سوڈا مکس کر کے، فریش لیمن کے ساتھ یا پھر آئس ڈال کے، سارا رمضان سحر و افطار میں
सब पीते हैं। में जो भी डूब गया, तेरे इश्क में जो भी डूब गया, उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया, नेशनल कॉन्डिमेंट्स, जायका मिल बैठने का। वेलकम बैक नाजरीन। तो गुफ्तगू हो रही थी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत, उनकी बहादुरी, उनकी तालीमात के बारे में। तूने समझा है सिर्फ खैबर ही उड़ाता है अली, तूने समझा है सिर्फ खैबर ही उड़ाता है अली, या फकत पर्दा मेराज में जाता है अली। मेरे कर्रार की जुर्रत का ये अंदाज भी देख, मेरे कर्रार की जुर्रत का ये अंदाज भी देख, अपने सोए हुए कातिल को जगाता है अली। बेशक बेशक, अपने सोए हुए कातिल को जगाता है अली। मेरा आपसे समीना नकवी साहिबा ये सवाल है कि बतौर अगर खलीफा, बतौर सहाबी आपकी खिदमात को देखा जाए तो किस तरह से हम बयान कर सकेंगे? जी बिल्कुल, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया कि बतौर मेरा मौला की ज़िंदगी ऐसी है ना, आप जानती हैं, इल्म, तकवा और ये सारी चीज़ें मौला की हमेशा कोशिश रही है। जो हुकूमत है और ये सारी चीज़ें हैं, एक सादगी के साथ और असूल के तरीक़ों, जो दीन इस्लाम के असूल ज़वाबित हैं, उनके मुताबिक जो है हुकूमत को कायम किया जाए, उसके मुताबिक सारे जो है इंतज़ामात को किया। कभी आप जानते हैं कि मौला की अगर हम ज़िंदगी उठा कर देखते हैं ना, तो गंदम तो सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना थी, लेकिन अली मौला ने सारी ज़िंदगी गंदम नहीं खाई, उन्होंने सिर्फ जौ खाई थी। और वो क्या, मौला जो सादा जिंदगी को पसंद करते थे और गरीबों, यतीमों, बेवाओं को जो इतना ख्याल करते थे, क्योंकि जब मौला ने कहा था ना, कूफा के जो यतीम थे, तो जब मौला ने कहा था कि आप अगर कोई कहे ना आप यतीम हैं, तो आप ये ना कहिएगा कि हम यतीम है, कहिएगा हमारे बाबा अली जिंदा है, हम यतीम नहीं है। लेकिन आज कूफा के यतीम एक दफा फिर यतीम हो रहे हैं। और अभी आपका ये प्रोग्राम जो सिरात मुस्तकीम है, इस पे एक बहुत प्यारी सी मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि यानी एक दफा मस्जिद नबवी के मिंबर पर रसूल खुदा तशरीफ फरमा है और असहाबा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है, सिरात मुस्तकीम क्या है? तो रसूल खुदा फरमाने लगे, थोड़ी देर खामोश रहे, इधर उधर देखने लगे, तो साहबा ने 2 से 3 बार पूछा, या रसूलल्लाह हम आपसे पूछ रहे हैं सिरात मुस्तकीम क्या है? तो इतने में देखते हैं कि मस्जिद के अंदर अली दाखिल हो रहे हैं, तो रसूल ने अली की तरफ इशारा करके फरमाया, हाजा सिरात मुस्तकीम, ये है सिरात मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज के दौर में उम्मत मुसलमा हजरत अली अलैहिस्सलाम की सीरत से कौन से अमली सबक हासिल कर सकती है, और नौजवान नस्ल को आपकी जिंदगी से रोशनास कराने के लिए क्या इकदामात किए जा सकते हैं? अगर आज कल हम देखते हैं कि अगर हम मौला के इल्म को ही ले लेते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करना चाहिए। और मौला ने कहा है कि इल्म जो सवाल जो है आधा इल्म है, हमें सवाल करने से नहीं घबराना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल करना चाहिए। आपको शेख सादी की बात बताती चलूं, कल भी मैं बयान कर रही थी, शेख सादी के आखिरी लम्हात थे, आखिरी सांस चल रहे थे, तो क्या कि जब उन्होंने सवाल किया उस वक्त, तो एक पास जो खड़े शख्स थे उन्होंने कहा कि शेख सादी आपकी आखिरी सांसें चल रही हैं, आप फिर भी सवाल कर रहे हैं। तो उस वक्त शेख सादी कहते हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं दुनिया से जाहिल चला जाऊं? अली की जिंदगी मौला की से मिलता है हमें कि हमें ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करना चाहिए। दूसरा पहलू उनकी क्या है, हक पर साथ देना, बहादुरी और शुजात है मौला की, कि अगर आज कल हम जो है हक का, क्यों दुनिया में इतना फितना फसाद पड़ा हुआ है, क्यों इतना इंतशार पड़ा हुआ है कि हम हक का साथ नहीं देते। मौला के साथ इतने इख्तलाफात थे सबके, लेकिन फिर भी मौला हक के साथ खड़े रहे, डटे रहे। अगर हम अपनी नौजवान नस्ल को
कहते हैं कि किस तरह ये अवेयरनेस मौला की ज़िंदगी की मिले, उन्हें किस तरह मौला की ज़िंदगी और सीरत पर अमल करें वो लोग। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें अपने नसाब में, अपनी किताबों में ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत किस तरह की थी, उन्होंने इल्म पर कैसे अमल किया, उन्होंने तकवे को कैसे इख्तियार किया, उन्होंने बहादुरी कैसे इंजाम दी और हक पर कैसे खड़े रहे। सारी जिंदगी रसूल के साथ शाना बशाना खड़े रहे, चाहे मिश्ती में मुश्किलात आई, जंगें आई, गजवात आए, जितने भी चीजें आई, लेकिन अली ने हक का साथ नहीं छोड़ा। और दूसरा क्या है, हमारे पास आजकल बेहतरीन जरिया है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पर भी हमें वो चीज पोस्ट करनी है, वो चीज करनी है जो मुस्तनद हो, ऑथेंटिक हो, ताकि हमारा अवलीन काम क्या है, इत्तेहाद को कायम करना, इंतशार फैलाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद, अली का भी मौला का भी यही मकसद था, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन हमेशा कायम रहे। क्योंकि जब रसूल इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने मौला अली से क्या फरमाया, या अली मेरे जाने के बाद आपने तलवार नहीं उठानी, क्योंकि रसूल जानते थे, वो बता कर गए थे मेरे जाने के बाद आप पर बड़ी मुसीबतें आएंगी, कठिन वक्त आएगा, लेकिन क्या आपने तलवार नहीं ठानी। वो अली जैसे शुजा जो रसूल के कहने पे अमल कर गए, किस वजह से, ताकि इत्तेहाद कायम रहे और लेकिन हक के साथ भी रहे। क्योंकि अली ने वो जो 25 साल गुजारे, कैसे गुजारे, मौला अली का इरशाद है, मैंने वो साल ऐसे गुजारे हैं जैसे मेरी आंख में कांटा और मेरे गले में हड्डी मौजूद हो। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे तारीखी वाकयात जैसे आप खुद बता रही हैं कि मीडिया पर, तो मीडिया ऐसे तारीखी वाकयात बयान करते वक्त मीडिया पर कौन सी एहतियाती तदबीर अख्तियार करनी चाहिए जिससे इंतशार ना फैले? बिल्कुल, सबसे पहले अपनी नफरत, अपने फिक्रा वारकियत को, इन चीजों को हमने एक साइड पे रखना है। फिर उसके बाद ऐसी चीज को पेश करना है कि जो मुस्तनद हो, जो ऑथेंटिक हो, सही, ऐसे चीजें हमें वहां पर सोशल मीडिया और इस तरह की चीजों पे करनी है, ताकि हम लोगों तक हक, सच और बेहतरीन बात को पहुंचा सकें, जो हमारे दरमियान इत्तेहाद को हमेशा कायम रखे। बेशक, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि मौजूदा दौर में उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद और भाईचारे के लिए हजरत अली अलैहिस्सलाम की तालीमात को किस तरह रहनुमाई फराहम करती है? बिल्कुल, मौला अली की जिंदगी को मैं बहरा कह रही हूँ, देखें उनका इल्म, देखें उनकी शुजात, देखें तकवा, देखें भाईचारा, देखें इन तमारी चीजों को अगर हम अपनी जिंदगी पर लागू करते हैं। मैं कहती हूँ जब ये ऐसे सारी जिंदगी में, इस तरह तो नहीं कहती हर दिन, लेकिन जिस दिन कोई मौका हो, विलादत हो, शहादत हो, तो उस मासूम और उस हस्ती की जिंदगी का, लाइफ का थोड़ा हमें मुताला करना चाहिए, थोड़ी स्टडी करनी चाहिए कि आया उन्होंने अपनी लाइफ कैसे गुजारी। वो हमें गुजार के बता के गए हैं कि अपनी लाइफ को आपने कैसे गुजारना है। अगर हम अपनी जिंदगी को मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलाएं, उनके इल्म की तरफ देखें, उनकी बहादुरी शुजात पर देखें, तो आज दुनिया में जितना जो है इंतशार है या जो मसले मसाइल है, जो पेचीदगियां, तो वो मुझे यकीन है कि यकीनन कम हो जाएंगी और एक बेहतरीन माशरा जो है वजूद में आएगा। बेशक, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और जैसे कि हमारे बहुत से मीडिया के चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, ये नेटवर्क ऐसा है कि ये दिखा सकता है कि क्या सही है क्या बुरा है, लेकिन वो सही मानों में तो हम लोग दिखाते हैं। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत, उनकी विलादत के बारे में, तो उसी हवाले से ही हम मीडिया पे दिखाया जाता है, हमारे उलमा इकराम भी। लेकिन उनकी जो तालीमात थी, वो क्या तालीमात दे रहे थे, उनकी जो सीरत थी, उनकी जो बहादुरी शुजात थी, उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी और किन किन चीजों से हट गए, किन किन चीजों पे अमल किया, वो सब हम लोग नहीं दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी आने वाली नस्ल है उसको इन चीजों का पता नहीं चलता। या हमारे जो निसाब है, हमारे निसाब में ये सारी चीजें होनी चाहिए, जिससे हमारी नई आने वाली नस्लों को पता होना चाहिए कि ये वो पाक हस्तियां हैं कि जिनकी वजह से आज हम लोग आजादी से जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अक्सर देखा जाता है कि उनको पता ही नहीं होता कि ये कौन हस्तियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी आपके साथ गुफ्तगू रही। बिल्कुल। और मैं एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अब उम्रा करें अपनों के साथ। उम्रा के लिए 15 दिन, 21 दिन और 28 दिन के शानदार इकोनॉमी पैकेजेस रियायती रेट पर दस्तयाब। नीज 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार के लग्जरी पैकेज भी दस्तयाब हैं।
تمام ایئر لائنز کی ٹکٹس اور معلومات کے لیے حاضر خدمت. ہم آپ کے آسان سفر کے لیے دعا گو. اب عمرہ کریں اپنوں کے ساتھ. عمرہ کے لیے 15 دن، 21 دن اور 28 دن کے شاندار اکانومی پیکیجز رعایتی ریٹ پر دستیاب. نیز 3 سٹار، 4 سٹار اور 5 سٹار کے لگژری پیکیج بھی دستیاب ہیں. تمام ایئر لائنز کی ٹکٹس اور معلومات کے لیے حاضر خدمت. ہم آپ کے آسان سفر کے لیے دعا گو. دودھ میں ملا کے کبھی سوڈا مکس کر کے فریش لیمن کے ساتھ یا پھر آئس ڈال کے سارا رمضان سحر و افطار میں پورے پاکستان میں لائٹ لائٹ ریفریشنگ کرشی جام شیری سب پیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں حافظ محمد آصف ارشاد قادری صاحب. تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا پسندیدہ کلام جو ان کو بہت پسند ہو اور یہ بارہا اس کو پڑھتے ہوں وہ سنانے کی سعادت حاصل کریں. ہمارے ناظرین بھی سنیں. کلام تو کافی سارے ہیں جو شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں ہیں اور کافی کلام ایسے ہیں جو پسندیدہ ہیں. تو اس وقت اب وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ایک کلام میں جو چند ایک اشعار پیش کرتا ہوں. ساڈاتے ہیں پیر علی ساڈاتے ہیں پیر علی پاک نبی داویر علی ساڈاتے ہیں پیر علی پاک نبی داویر علی مننا پیغامبر غب نو حق دیے شمشیر علی مننا پیغامبر غب نو حق دیے شمشیر علی ساڈاتے ہیں پیر علی پاک نبی داویر علی اور وہ بے علی ہے مہر علی وہ بے علی ہے مہر علی مہر علی ہے وہ بے علی پھر میرے علی داوی پیر علی پاک نبی داویر علی اور اس دے وچ شک دی گل تے نہیں اس دے وچ شک دی
गलत नहीं सैयदा दी जागीर अली सैयदा दी जागीर अली पाक नबी दा वीर अली और तुम्ही ओदे नारे मार सही तुम्ही ओदे नारे मार सही तेरी बदल देवे तकदीर अली बदल देवे तकदीर अली साडाते हैं पीर अली पाक नबी दा वीर अली मनना पैगंबर हबनू हक दिए शमशीर अली 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 माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम। मोहम्मद से अली की जात का इरफान लेते थे, मोहम्मद से अली की जात का इरफान लेते थे और एक लम्हे में वो सारी हकीकत जान लेते थे। रिसालत के ज़माने में सहाबा की ये आदत थी, रिसालत के ज़माने में सहाबा की ये आदत थी, मुनाफिक को अली के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे। नाजरीन, आखिर में ये पैगाम देना चाहूँगी कि हम लोग बेशक जितना मर्जी अली अली कर लें, अली अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत के दावे भर लें, कस्में खा लें, लेकिन जब तक हम लोग उनके जैसा तकवा अख्तियार नहीं करेंगे, उनके जैसा सब्र नहीं करेंगे और उनकी तालीमात पर ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, जैसे उन्होंने हमें ज़िंदगी के असूल बताए, उनके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को नहीं ढालेंगे, अपने बच्चों की परवरिश नहीं करेंगे, तो हम सही मानों में अली से मोहब्बत करने वाले नहीं कहला सकते, हम सही मानों में अली वाले नहीं कहला सकते। इसी पैगाम के साथ सोचिएगा ज़रूर, इसी पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। दूध में मिला के कभी सोडा मिक्स करके फ्रेश लेमन के साथ या फिर आइस डाल के सारा रमजान सहरो इफ्तार में पूरे पाकिस्तान में लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं